ماشاء اللہ موصوف نے بہت عمدہ تقریر پیش کی، اللہ مزید ترقیات سے نوازے۔ اس کے بعد میں عزیر کو اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، آ جاؤ مسکراتے ہوئے جانے گلستہ، میرے چمن کا جشن بہارا تمہیں سے ہے۔ عزیر مائک پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ علی وقار صدر اجلاس، حضرات حکم، قابل صد احترام اساتذہ کرام اور معزز سامعین، آج کے اس باوقار مسابقے تقریر میں میری گفتگو کا عنوان ہے کامل و بے مثال انسان۔ دعا فرمائے کہ حق تعالی کام کی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بلاغت کو تحیر ہے، فصاحت کو پریشانی، بلاغت کو تحیر ہے، فصاحت کو پریشانی، کہ لفظوں سے بہت بالا محمد مصطفیٰ تم ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ اللہ تعالی نے آپ کی شخصیت میں اتنا تنوع، اتنا کمال اور اتنی دلکشی رکھی ہے کہ دل خود بخود آپ پر نثار ہونے کو چاہتا ہے۔ آپ کی حیات مبارکہ کا ہر پہلو اتنا جامع، کامل اور مکمل ہے کہ یہ فیصلہ کرنا دشوار ہو جاتا ہے کہ کون سا پہلو بے مثال ہے۔ آپ کے بچپن کو بے مثال کہا جائے، آپ کی جوانی کو بے مثال کہا جائے، آپ کے اعلیٰ اخلاق و کردار کو بے مثال کہا جائے، آپ کے حسن و جمال کو بے مثال کہا جائے، آپ کی فصاحت و بلاغت کو بے مثال کہا جائے، غرض حیات مبارکہ کے جس پہلو کو بھی لیا جائے ہر پہلو بے مثال نظر آتا ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توی قصہ مختصر سی بات یہ ہے کہ پہلے رب العالمین کا درجہ ہے، پھر محبوب رب العالمین کا ہے۔ اللہ رب العزت کے بعد آپ کا درجہ، آپ کا مقام، آپ کی حیثیت سب سے بلند ہے۔ آئیے بچپن کے زمانے کو لے لیتے ہیں۔ والد اس دنیا میں آپ کے تشریف لانے سے پہلے ہی اپنے رب کے پاس جا چکے تھے۔ والدہ محترمہ کا سایہ بھی 6 سال کی عمر ہوتے ہوتے اٹھ چکا تھا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ایسا معصوم اور بے داغ ہے کہ حلیمہ سعدیہ حیران ہے، عبد المطلب حیران ہے، جو آپ کو دیکھتا ہے اس پر حیرانی طاری ہو جاتی ہے۔ نہ لڑائی نہ جھگڑا، نہ شکوہ نہ شکایت، نہ کسی کو ستانا اور نہ پریشان کرنا، کیا ہی رحمتوں اور سعادتوں بھرا بچپن تھا۔ حضرات سامعین، جوانی کا زمانہ ہے اور وہ بھی ایسے ماحول میں جہاں خدا فراموشی و عیش پرستی عام تھی، بے حیائی و فحاشی کی کثرت تھی، زناکاری و شراب نوشی فخر کی چیز تھی۔ بڑے بڑے شعراء اپنی بدکاری کے واقعات کو اشعار میں بیان کرتے تھے، لیکن اس پراگندہ ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بری عادت و اطوار
اور بری باتوں سے دور رہیں۔ عفیف، پاک دامن، پاک تینت، پاک فطرت۔ آپ کی پاک دامنی و پاک بازی کی گواہی سب دیتے، سب نے مل کر آپ کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ آپ کی پاکیزہ جوانی اور نیک نامی ہی کا نتیجہ تھا کہ مکے کی بااثر اور معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے خود آپ سے نکاح کی پیشکش کی۔ محترم سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھریلو زندگی کے اعتبار سے بھی بے مثال تھے۔ آپ کی ذمہ داریاں بہت زیادہ تھیں۔ آپ صرف شوہر نہیں تھے بلکہ معلم و مربی بھی تھے، ہادی و رہبر بھی تھے، مجاہد و کمانڈر بھی تھے، امام و خطیب بھی تھے، راتوں کو جاگنے والے عابد بھی تھے، یتیموں اور بیواؤں کے سرپرست بھی تھے، اسلامی مملکت کے فرما رواں بھی تھے، قاضی اور جج بھی تھے۔ ان سارے امور اور ذمہ داریوں کو انجام دیتے تھے۔ اس کے باوجود ازواج مطہرات کے حقوق ادا کرتے، ان کی دل جوئی و خبرگیری کرتے، انہیں خوش رکھتے، ان کی تعلیم و تربیت فرماتے۔ سامعین ذی وقار، دعوت و تبلیغ آپ کا فرض منصبی تھا، اور آپ نے اپنے فرض کی ادائیگی میں اپنے جسم و جان کو لگا دیا تھا۔ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، مخالفت سے ڈرے، نہ حرب و ضرب کی وجہ سے پیچھے ہٹے۔ جن کے لیے آپ کو مبلغ بنا کر بھیجا گیا تھا وہ گالیاں دیتے، آپ قرآن سناتے، وہ پیچھے ہٹتے، آپ قریب ہو جاتے، وہ کاہن و ساحر کہتے، آپ یا قوم کہہ کر خطاب فرماتے۔ آپ دعوت و تبلیغ کے لیے صرف طائف ہی نہیں بلکہ مشہور منڈی اور میلوں میں تشریف لے جاتے، اس امید میں کہ لوگ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ مخالفین کے ہر ظلم، ہر حربے، ہر ممکن کوشش کے باوجود آپ نے کبھی فریضہ دعوت میں کوتاہی آنے نہیں دی۔ آپ کو اپنی دعوت کی صداقت پر اتنا یقین تھا کہ جب سب ٹھکرا رہے تھے تو آپ نے اپنے چچا سے فرمایا، اگر وہ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دے تب بھی میں اس فریضے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گرامی مرتبہ سامعین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادگی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ مکی زندگی بھی بڑی سادہ تھی، مدنی زندگی بھی بڑی سادہ تھی، ہر اعتبار سے سادگی، لباس میں سادگی، طعام میں سادگی، گھر میں سادگی، معاملات میں سادگی، گفتگو میں سادگی، نشست و برخاست میں سادگی۔ 2 ماہ تک چولہے میں آگ نہ جلتی تھی، کھجوروں اور پانی پر گزارا ہو جاتا تھا۔ غرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن بھی بے مثال تھا، آپ کی جوانی بھی بے مثال تھی، آپ کی گھریلو زندگی بھی بے مثال تھی، اور گھر سے باہر سماجی و معاشرتی زندگی بھی بے مثال تھی۔ آپ فاتح بھی بے مثال تھے، آپ مرشد بھی بے مثال تھے، آپ عابد و زاہد بھی بے مثال تھے، آپ غم خوار و ہمدرد بھی بے مثال تھے۔ شمع نبوت کے پروانوں، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس زندگی کو، آپ کی سیرت طیبہ کو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ بنایا ہے۔ اہل ایمان کے لیے منار نور اور مشعل راہ ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے رہن سہن اور زندگی کے تمام شعبوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپنائیں تاکہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہو۔ آمین وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بہترین انداز میں تقریر پیش کی۔ مجھے یہ شعر یاد آ گیا کہ رسالت کو شرف ہے اس ذات اقدس کے تعلق سے، رسالت کو شرف ہے اس ذات اقدس کے تعلق سے، نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، کہاں ممکن تمہاری نعت حضرت، بس مختصر یہ کہ ختم الانبیاء تم ہو۔ حضرات گرامی، اس کے بعد میں اولیاء کے ایک طالب علم کو اس شعر کے